کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ یا سلام والجلال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد قبل فقط لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وحب جس مختصر الہی تحت بنی فاطمہ ابن فاضلی ماں فاطمہ کرتا رب کوئی وقت قبول منع مستدع مان آل رسول۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ اس کا دینے کے بعد میرے نہایت عزت کے لائق قابل سب تقریر حضور قبلہ شاہ صاحب اور حضرت علامہ صاحبہ کی سید مدثر علی شاہ صاحب معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت اور اس آیت کے اندر روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، ان قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب شریعت میں روزہ یہ ہے کہ بندہ غروب آفتاب صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے اور غلط کاموں سے بچتا رہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اے امت محمدی، صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے، صرف جو تم امت ہو تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور یہ اتنی قدیم عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے آپ کے وقت سے یہ عبادت کر رہی ہے، لیکن اس کے احکام، اس کا وقت علیحدہ تھے، تو اس لیے یہ تمام امتوں پر یہ روزہ فرض تھا۔ اب آخر میں بتایا گیا کہ یہ روزہ کب فرض ہوا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کب فرض ہوا؟ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ 10 شعبان 2 ہجری تھی اور 10 شعبان کی تاریخ تھی، تو اس دن یہ جو ہے رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض کیے گئے، اس وقت کی آتا ہے 2 ہجری 10 شعبان۔ اور یہ جو آخر میں بتایا گیا کہ تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جب بندہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے اور صبح سے لے کر شام تک وہ کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، بچا رہتا ہے، اب جو صبح سے لے کر شام تک بندہ نہیں کھاتا نہ پیتا ہے تو اس سے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، نفس کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب نفس کو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کے شروع میں فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، جو رمضان شریف کے دن ہیں، یہ چند گنتی کے دن
دنوں میں وہ صبر کر تمہیں تمام روزے رکھ سکتا ہے. اور جو فرمایا کہ جنہیں اس کی طاقت نہ ہو, یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتا, اتنا بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے, تو اس لیے فرمایا گیا کہ تو جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے, ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. تو جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر اے ایمان والے تم جانو نا تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے, تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اس روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا, تم پرہیزگار بن جاؤ گے, تم پرہیزگار بن جاؤ گے. تو اب یہ جو آج کے شروع میں فرمایا کہ ایام معدودات, یہ گنتی کے دن ہیں, یہ چند دن ہیں. اب اسلامی مہینہ جو 29 دن کا ہوتا ہے یا 20 دن کا ہوتا ہے, تو لہٰذا ہمارے دوست میں گھبرا جاتا ہے پورا مہینہ کیسے رکھیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایام معدودات, یہ تو ہے کب گنتی کے دن, یہ گنتی کے دن ہے. اور فرمایا کہ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ذہن میں رکھے کہ جس رب نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا, جس رب نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا, تو اگر میں ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے تو اس واقعے میں بھی تمہارے جسم, روح, ظاہر اور باطن اور دنیا آخرت کو اس کا فائدہ ہے. دیکھو وہ رب ہے, رب نے ہمیں 11 ماہ کھلایا پلایا تو بنایا, تو اگر وہ ایک مہینہ دن کے وقت کھانے پینے سے روک رہا ہے تو اس سے ہمارے جسم اور روح کو فائدہ ہے, ظاہر باطن کو فائدہ ہے, دنیا آخرت کو فائدہ ہے, دنیا آخرت کو فائدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں, رب کے حکم کی اطاعت کریں. اور پھر فرمایا کہ ومن کان منکم مریضا, جو کوئی بیمار ہو روزہ نہ رکھے. اب اسلام میں چھوٹ بھی دی ہے, جو تمہیں بیمار ہے وہ روزہ نہ رکھے, اور جو سفر میں ہے مسافر ہے وہ بھی نہ رکھے. اور سفر کتنا کہ اگر اس شخص نے جو مسافر ہے وہ 57 میل یعنی 92 کلومیٹر اس نے سفر کرنا ہو تو وہ اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اگر اس نے سفر پہ جانا ہے 92 کلومیٹر اس نے سفر کرنا ہے, تو اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے, یہ شریعت اجازت دے رہی ہے. لیکن بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا, بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس لیے یہ جو دین ہے یہ ہر طرف سے بندے کا خیال رکھتا ہے, یہ کوئی زور نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ بہت ہی اہم فرض ہے, بہت ہی اہم فرض ہے. تو ہمیں چاہیے کہ روزہ کسی حال میں بھی نہ چھوڑے, روزہ کسی حال میں بھی نہ چھوڑے. اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا, ایک مسکین کا کھانا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں نیکی زیادہ کرے تمہارے لیے بہتر ہے, جو تم میں
رکھو اور تم اس بات پر اللہ کی بڑائی یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار کر جاؤ. اب اس آیت کی ضرورت میں بتایا کہ شہر رمضان الذی اور ربیع القرآن کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں دو اہم فضیلتیں ہیں. ایک یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا, ایک یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا, اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا. دوسرا یہ کہ اس مہینے کو روزوں کے لیے منتخب کیا گیا. اس لیے رمضان شریف کی برکت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا. اب ایک کالج ہے اور ایف سی کالج, اس کے پرنسپل ڈاکٹر روکس عیسائی وہ ایک دفعہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن پاک کے مادی اور محفوظ ہیں یہ جو اوپر سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے, جن کو تمہارے نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, جن کو تمہارے نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, تو میں یہ تو میں مانتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن کے لفظ ہیں, یہ جو قرآن کے حرف ہیں, کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ کیا یہ جو قرآن کے حرف ہیں, جو لفظ ہیں, کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ اے ڈاکٹر روکس صاحب, اس قرآن پاک کا ایک ایک حرف میرے رب کی بارگاہ سے آیا ہے. اس قرآن کا ایک ایک حرف میرے رب کی بارگاہ سے آیا ہے. اب جب ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ جواب دیا, وہ کہتے ہیں کہ افسوس آپ پر, آپ جیسا بڑا لکھا انسان اور آپ جیسا اتنا بڑا عالم, اور وہ کہہ رہے کہ یہ جو قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی بارگاہ سے آئے. میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ یہ بات کریں گے, میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ یہ بات کریں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی بارگاہ سے آئے تو مجھے اس کی دلیل دیں. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ میرے پاس اس کی دلیل ہے, میں مجھے بتاتا ہوں تو میں کچھ چاہوں گا. آج میں بیٹھ میں شاعر ہوں, شعر لکھتا ہوں. بعض اوقات شعر لکھتے لکھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل جیسے عقل جواب دے جاتی ہے, ہوش ہو جاتے ہیں, شعر نہیں بنتے, لکھ نہیں سکتا, قلم رکھ دیتا ہوں, اور قلم رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر دیتا ہوں, آنکھیں بند کر دیتا ہوں. عقل جواب دے گی, کوئی ذہن میں لفظ نہیں آ رہے, کوئی ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ دیکھو میں شعروں کے اندر بیان کروں. کافی دفعہ اس طرح ہوا ہے, اب جب کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی, کوئی شعر ذہن میں نہیں آتا, تو میں ہر چیز بند کر دیتا ہوں, قلم رکھ دیتا ہوں, آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں, آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں. تو پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے شعروں کی شعر کثیر تعداد میں نظر میں شروع ہو جاتے ہیں, میرے دل پر وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, شعر میرے دل پر وارد ہونا آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا اسی طرح ہوتا ہے کہ جب مجھے میری عقل جواب دے جائے تو میں ہر چیز بند کر کے
جب وہ قرات سیکھے گا تو میں اسے اس بچے کو اس اسٹوڈنٹ کو سند اس وقت دوں گا جب وہ مجھے 10 دینار دے گا. 10 دینار کے بدلے میں وہ مجھے اس کی فیس دے گا تو تب میں اسے جو ہے وہ سند دوں گا. اب 10 دینار 1 دینار سونے کا سکہ بہت بڑی قیمت تھی اور انہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر میں نے 10 دینار سے کم کسی اسٹوڈنٹ کو جیسے سند دی نا کم پیسے لے کر تو میری بیوی پر 3 طلاقیں میری بیوی پر 3 طلاقیں. اب قاری صاحب نے یہ بات کر دی کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھے گا میرے پاس وہ پڑھنے کے بعد سند اسے اس وقت دی جائے گی جب وہ مجھے 10 دینار دے گا. جب اگر وہ 10 دینار دے گا تو میں اسے سند دوں گا پتہ نہیں. اگر میں نے دے دی کم پیسوں پر تو میرے بیوی پر 3 طلاقیں. اب میں اس قاری صاحب نے یہ بات کر دی تو بچے پڑھنے لگے. اب جن کے پاس پیسے تھے دینار تھے انہوں نے پیسے دیے اور اپنے استاد کو سے سند لے لی. اب ان بچوں میں سے ایک غریب بچہ بھی تھا جس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی 1 دینار بھی نہیں تھا. اب وہ اپنے استادوں کے پاس آیا اور کہتا ہے قاری صاحب استاد بدر مجھے بھی سند دیجیے مجھے بھی سند دیجیے. وہ کہتا ہے کہ میں سند نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ 3 طلاقوں پر اگر میں نے تجھے دے دی ایسے ہی دے دی تو میری بیوی جاتی ہے تو لہٰذا تو مجھے 10 دینار دے ہر حال میں نے لینا ہے اسے. انہوں نے کہا میں تو جو سب غریب ہوں میں نہیں دے سکتا. اب واپس آیا اس کے جو کراس پیلو تھے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ چلو اس طرح کرتے کہ سارے دوست مل کر پیسے ڈالتے ہیں. اب سارے دوستوں نے پیسے جب اکٹھے کیے وہ پیپر بنے 5 دینار. میں 5 دینار لے کر پھر اپنے استاد کی بارگاہ میں آئے کہ قاری صاحب آپ یہ 5 دینار دے دیں اور مجھے جو ہے سند دے دیں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا 3 طلاقوں پر میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے تو میں نہیں دے سکتا. اب وہ بچہ بیچارہ مایوس ہو کر وہ واپس آیا مدرسے سے نکلا. جیسے راستے میں آ رہا تھا تو ایک شخص کوئی اپنا سامان مانگ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو حج کے ارادے سے نکل رہا ہوں حج پہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بچہ کہنے لگا قاری صاحب نے سند تو ویسے دینی نہیں ہے میرے پاس 5 دینار ہے تو حج پہ جا آتے ہیں. 5 دینار کا حج پہ جا آتے ہیں. 5 دینار خرچہ ہوتا تھا حج کا چلو حج پہ جا آتے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے اس شخص کے ساتھ حج پہ چلا گیا. مدینے پاک پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہی وین کی طرف بیٹھ کر اس نے ایک قرات سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں قاری صاحب کی قرات ہے یہ فلاں قاری صاحب کی قرات ہے. اس نے ایک سنائی پھر اس نے دوسری قاری صاحب کا نام لے کر یا رسول اللہ یہ فلاں قاری صاحب کی قرات ہے. اسی طرح کرتے کرتے اس نے 7 قراتوں کے ساتھ وہاں پر تلاوت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات سے بیان کر دیا. اب جب اس نے 7 قسم کی قراتیں کر لی اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ میں نے جس قاری صاحب کے پاس پڑھا ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ میں سند مجھے اس وقت ہوگا جب تو مجھے 10 دینار دے گا تو میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں. یا رسول اللہ مدد کیجیے تاکہ مجھے میرے قاری صاحب پہ وہ سب سند دے دے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ بچہ تھا اس نے اسٹوڈنٹ تھا دین کا طالب علم تھا اس نے دل سے پکارا اور وہ تو بارگاہ یہ ہے ایسی بارگاہ ہے کہ دل میں خیال بعد میں آتا ہے ہم کو پہلے پتا چلتا ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ رات کو میں سویا ظاہر تو میری آنکھیں بند ہوگی لیکن دل کی آنکھیں روشن ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آگے بتایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں سند لینا چاہتا ہوں مجھے میرے قاری صاحب نہیں دے رہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میری مدد کیجیے. وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ تو جا واپس اور قاری صاحب سے کہہ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم مجھے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کیا کہ تم مجھے سند دے. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے استاد 5 دینار پر وہ مجھے سند نہیں دے رہے تھے تو میں یہ بات کروں گا کہ وہ مجھے وہی کیسے سند دیں گے. کوئی نشانی بتائیے کوئی نشانی بتائیے
ایک آیت کی میں نے تلاوت کی تو اب اس کے اندر ایک دوسرا جو آیت تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ کچھ لوگ اعتقاد کرنے والے ہوں گے، کچھ لوگ اعتقاد کرنے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ظالم ہوں گے، جو ظالم ہوں گے۔ تو جب یہ بات میں نے پڑھی نا تو میں نے اپنے آپ کو ظالم محسوس کیا کہ میری جو ہے تیسری قسم کے لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کیا۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ میں نے اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کیا تو وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ رات کو سویا تو قسمت جاگی اور دوسرے سب خان کو تشریف لائے، خان تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ قاری صاحب پریشان نہ ہو، جو بندہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، جو بندہ قرآن پاک سے پیار کرتا ہے، جو بندہ قرآن پاک کو چن کر سینے سے لگاتا ہے، تو لہٰذا آپ پریشان ہو، آپ ظالموں میں سے نہیں ہے، آپ کو قاری صاحب قرآن پاک پڑھاتے رہتے ہیں، آپ کو قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا جو بندہ قرآن پاک سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے زوبرا جنت میں داخل کر دے گا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے نعرے حیدری، علماء اہل سنت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے زوبرا جنت میں داخل کرے گا۔ تو زوبرا سے کا مطلب یہ ہے کہ گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن پاک سے پیار کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاری صاحب پریشان نہ ہو، قرآن پاک سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گروہ در گروہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو قاری صاحب نے کہا اصل بات یہ ہے زمرہ والی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک سے محبت کی، قرآن پاک سے عشق کیا، قرآن پاک سے پیار کیا۔ جب قرآن پاک سے پیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے گروہ در گروہ جنت میں داخل کرتے ہیں، ہم اسے گروہ در گروہ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تو قرآن پاک بہت عظمت والی کتاب ہے، بہت ہی شان والی کتاب ہے، اور پھر فرمایا کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو بندہ اس سے محبت کرتا ہے یہ کوئی بندے کو چھوڑتی نہیں ہے، قبر میں بھی نہیں چھوڑتی، حشر میں بھی نہیں چھوڑتی، جو اس کا ساتھ ہی دیتی ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے ابو، جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور جب تک ان سے دعا کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر وہ ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اب فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے میرے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے نزدیک ہوں، بے شک میں ان کے نزدیک ہوں، اور وہ جیسے جو دعا کرے گا ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ،